نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر اس نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو وہ اسفند کو چائے کا کپ دے رہی تھی جس سے وہ مسکراتے ہوئے پکڑ رہا تھا۔ ایک دم ہی اسے اس سے نفرت سی محسوس ہوئی، یہ جانے بغیر کہ نفرت میں سب سے زیادہ نقصان محبت کرنے والوں کا ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ اس راہ پر چل نکلی تھی۔ انکل میرے پاپا کہاں ہیں؟ اس نے ہاتھ میں بیٹھی چودھری قادر سے پوچھا۔ بیٹا وہ تو ساحل کے ساتھ دوسرے شہر گئے ہیں، پرسوں تک آ جائیں گے، انہوں نے نرمی سے کہا۔ لڑکی یہ کوئی تیرا رشتہ دار نہیں جس کو انکل بولتی رہتی ہو، بڑے صاحب بولا کرو۔ صفیہ خاتون نے اسے ٹوکا۔ وہ خاموشی سے جا کر نچلی سیڑھی پر بیٹھ گئی اور دلاور کا نمبر ملانے لگی جو کہ مسلسل بن جا رہا تھا۔ صفیہ خاتون اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر تک ٹرائی کرنے کے بعد وہ مایوسی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسفند جو باہر سے آیا تھا اس کو کوریڈور کے باہر درخت کے نیچے گالوں پر ہاتھ کے افسردہ بیٹھا دیکھ اس نے قدم خود بخود ہی اس کی طرف ہی اٹھے تھے۔ کیا بات ہے لٹل پرنسس، کیوں اتنی افسردہ بیٹھی ہے؟ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ آج میرا رزلٹ آنا ہے مگر یہاں پر انٹرنیٹ نہیں اور نہ ہی موبائل کے سگنل ٹھیک سے کام کر رہے ہیں، سائٹ لوڈ ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے، بھیا بھی فون نہیں اٹھا رہے، میں کیسے پتہ کروں؟ اس نے ایک ہی بار میں تفصیل بتاتے ہوئے ساری بات بتائی۔ اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے، میں پتہ کر رہتا ہوں، اسفند نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہر اس کی گاڑی کا ہارن سن کر اپنے کمرے سے نکل آئے۔ نیچے آیا تو اس کو اندر آنے کے بجائے کوریڈور کی طرف جاتا دیکھ اس کے پیچھے آیا۔ باہر نکل کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مومن شاہ کے پاس کھڑا تھا۔ آپ کیوں جائیں گے اتنی دور؟ وہ بھی میرے لیے؟ اس نے تعجب سے دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ ماہر نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ اس کا رزلٹ آؤٹ ہونا ہے، نیٹ پرابلم کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا، تو اس لیے میں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے لب شکرے میں پتہ کر کے آتا ہوں، تم ٹینشن نہ لو۔ اس کے ساتھ تھپتھپاتا وہ واپس پلٹ گیا۔ اس کی ٹینشن میں اسفند جان ہی نہ سکا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا، وہ بھی اس صورت میں جب ماہر نہ صرف اس کے پاس کھڑا بلکہ اس پر نظر بھی رکھے ہوئے ہے۔ ماہر کی پرسوچ نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، بغیر نام، رول نمبر اور یونٹ جانے یہ رزلٹ کا پتہ کر کے آئیں گے۔ حیرت ہے، اس نے ذہن کے گھوڑے دوڑائے۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے پیچھے دوڑا۔ بھائی رکیے، ماہر نے اس کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا، آواز لگائی۔ کیا ہوا؟ اس نے دروازے میں رکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اطمینان سے بولا۔ کیوں، تمہیں کہاں جانا ہے؟ بس ایسے ہی گھوم پھر آؤں گا، چلیے اسٹارٹ کرو، اس نے نارمل انداز میں کہا۔ شہر جا کر اسما نے ایک شاپ سے اس کے رزلٹ کا پرنٹ آؤٹ نکلوایا اور لے کر گاڑی میں بیٹھا۔ اس سارے پروسیس میں ماہر اس کے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہا تھا۔ اسفند پیپر کھول کر دیکھنے لگا۔ 4 CGPA دیکھ کر بے ساختہ مسکرا۔ ماہر اس کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے ماہر اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑا۔ لڑکی کافی ذہین ہے، ماہر اس کا رزلٹ دیکھتے ہوئے بولا۔ یس، اسفند گاڑی گاؤں کی طرف موڑی۔ یہ تو ہمارے والی یونی میں پڑھتی ہے، یونیورسٹی کا نام دیکھو، اس نے کہا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ ان کے حساب سے کافی مہنگی نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا سہراب چچا ہمارے ڈرائیور ہیں تو ان کے تہاں بھی کچھ زیادہ نہیں، وہ اور اس کا بھائی بھی ابھی تک جاب ڈھونڈا ہے تو مشکل سے ہی افورڈ کرتے ہوں گے۔ ماہر نے جانچتی نظروں سے کہا۔ سہراب چچا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کون سا ادارہ اچھا ہے تو میں نے تم لوگوں کی یونی کا ہی بتایا، اور فیس کے لیے انہوں نے بابا سے قرضہ لیا ہے، کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ لوٹا دیں گے۔ اس کو مشکوک ہوتا دیکھ اسفند سنجیدہ ہوا۔ گھر پہنچے تو منشا کو بے چینی سے ہال میں ٹہلتے پایا۔ ان کو دیکھ کر وہ باغ ان کی طرف آئی۔ پتہ چلا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو اسفند نے جیب سے پرنٹر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ جلدی سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ چیختی ہوئی سکینہ بیگم کو آواز دینے لگی۔ کیا ہوا منو، کیوں چیخ رہی ہے؟ وہ بھولی سانس لیے اندر آئی۔ دادو میرا رزلٹ آ گیا، میں پاس ہو گیا، آپ کو پتہ ہے پورے پورے نمبر لیے ہیں۔ ان کا بازو پکڑ کر گول گول گھماتے ہوئے چہکی۔ اچھا اچھا، مجھے تو چور اپنی خوشی میں کیوں میرا جنازہ اٹھانا ہے؟ سکینہ بھی نے بامشکل سے خود کو چھڑوایا۔ مجھے بہت ٹینشن تھی، پتہ نہیں کیا بنے گا، تھینک گاڈ میں پاس ہو گیا۔ اسفند تو اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر ہی مسکرائے جا رہا تھا۔ کس بات کا شور ہے؟ مسرت بیگم جو اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے لیٹی تھی شور کی آواز سن کر اٹھ آئی۔ آنٹی آپ کو پتہ ہے میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہوں۔ سکینہ بھی کچھ چھوڑ ان کی طرف آئی۔ ماشاءاللہ، مبارک ہو، اللہ تمہیں یوں ہی کامیابیاں عطا کرے اور خوش رکھے۔ انہوں نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے پیار سے کہا۔
ماں کو بتایا ہے؟ سکینہ بی نے پوچھا۔ کہاں دادی، صبح سے فون کر رہی ہوں، بھیا کا نمبر ہی بن جا رہا ہے۔ اس کا منہ لڑکا کافی خوش لگ رہی ہے، حالانکہ رزلٹ تو ہمارا بھی آتا ہے، مگر آپ نے ایسی خوشی کبھی نہیں دکھائی۔ ماہر نے اسود کے کان میں سرگوشی کی بات ہی خوشی کی ہے۔ دیکھو نا کتنے اچھے نمبر سے پاس ہوئی ہے، تم میں سے کسی کی بھی آج تک اتنی جی پی نہیں آئی جتنی اس کی ہے، تو کوئی بھی سن کر خوش ہو سکتا ہے۔ گڈ۔ اس نے سمجھنے والے انداز میں سہلا آنٹی صاحب نے مجھے مبارکباد دی، آپ نے نہیں دی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیا؟ اس نے تحت پر بیٹھی صفیہ خاتون سے کہا، لے تو نے ایسا کون سا تیر مارا ہے جو تجھے مبارکباد ہو؟ پاس ہی تو ہوئی ہے، اور تجھ سے پہلے بھی لوگ پاس ہوتے رہے ہیں اور بعد میں بھی ہوں گے، تو نے کون سا انوکھا کام کیا؟ انہوں نے تکیے کے نیچے سے تسبیح نکالتے ہوئے بے نیازی سے کہا، کیا ہو جاتا اگر جو دعا دے دیتی تو؟ اس نے منہ بسوڑا، تجھے میری دعا کی کیا ضرورت بلا؟ ایسے تو نہ کہیے، بزرگوں کی دعاؤں کی تو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ میں پیش لیے باہر کی طرف بڑھی، اللہ پاک تجھے ایسے ہی خوش رکھے۔ انہوں نے اس کو باہر جاتا دیکھ کر دل میں دعا دی۔ رات کو وہ بیٹھی موبائل پر گیم کھیلی تھی جب سکینہ بی نے ایک شاپر لا کر پکڑا۔ یہ کیا ہے دادی؟ اس نے شاپر کھولتے ہوئے پوچھا۔ تیرے بھائی نے بھیجا ہے، بھیا آئے ہیں۔ کدھر ہے؟ وہ شاپر رکھتے ہوئے اٹھی، سکون سے بیٹھی رہ چلا گیا ہے۔ وہ چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے بولے، چلے گئے مجھ سے ملے بغیر، اور وہ مجھے مبارکباد بھی نہیں دی۔ اس نے بے یقینی سے سکینہ بی کو دیکھا، کہہ رہا تھا رات ہو گئی ہے، کل پرسوں چکر لگائے گا۔ سکینہ بی نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، حد ہو گئی، مل کر تو چلے جاتے، میں ان چیزوں کی بھوکی تھی، مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے چاپر پر دکھلا، تو دل چھوٹا نہ کر، وہ دوبارہ آ جائے گا، کتنے چاؤ سے لایا کر، تو نے نہیں کھائی تو اسے برا لگے گا، کھول کر دیکھ تو صحیح لایا کیا ہے۔ چل شاباش۔ کی نبی نے چاپر اٹھا کر اس کی گود میں رکھا۔ اس نے کھولا تو مٹھائی کے علاوہ چاکلیٹ کا ڈبہ، کیک اور برگر تھا۔ ساری چیزیں اپنی پسند کی دیکھ کر پل میں اس کا منہ ٹھیک ہوا۔ دلاور کا فون آتا دیکھ کر اس نے برگر سائڈ پر رکھ کر فون اٹھایا، کیسے ہیں بھیا؟ بھیا آپ کو پتہ ہے میرا بہت اچھا رزلٹ آیا ہے، مجھے امید بھی نہیں تھی کہ فرسٹ سیمیسٹر میں میرا اتنا اچھا رزلٹ آئے گا۔ اور جی آپ کہاں تھے سارا دن؟ میں نے کتنی کالز کی آپ کو، اور سانس تو لے دو، میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا؟ لڑکی تم تو نان اسٹاپ شروع ہو گئی ہو۔ دوسری طرف سے دلاور مسکراتے ہوئے بولا، آپ اتنے صبر کر کے یہاں تک آ گئے تو 2 منٹ کے اندر بھی آ جاتے، بس چیزیں دیکھ کر وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہوں۔ کون سی چیزیں؟ دلاور نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی جو آپ نے دادی کو دی ہے، کیک اور چاکلیٹ وغیرہ۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جلدی میں تھے اس لیے چلے گئے۔ آپ ایسے کیسے چلے گئے؟ بندہ مل کر تو جاتا ہے۔ کیا ہوا، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پکڑ منشا نے پوچھا، میں بس جلدی میں تھا، اور تم جانتی تو اماں گھر میں اکیلی تھی اور دیر سے آنے کی وجہ سے بے چین رہتی ہے، اس لیے باہر سے واپس آ گیا۔ میں لگاؤں گا چکر کسی دن۔ میرا گفٹ کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا اگر میرا اچھا رزلٹ آئے تو آپ مجھے گفٹ لے کر دیں گے۔ اچھا بتاؤ کیا چاہیے میری گڑیا کو؟ دلاور نے مسکراتے کہا، مجھے گاڑی چاہیے، بالکل نئی 0 میٹر گاڑی تو مشکل ہوگی، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو جاب لگی ہے، تم میرے والی رکھ لو۔ ہاں 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 کم آن بھیا، میں مزاق کرتے، اب ایسا کرنا مجھے شاپنگ کروا دینا۔ اس نے ہنستے ہوئے سکینہ بی کو آنکھ دبائی، میرے خیال میں گاڑی ہی ٹھیک رہے گی۔ دوسری طرف سے دلاور نے کہہ کر لگا، کتنے کنجوس بہن کو تھوڑی سی شاپنگ نہیں کروا سکتے؟ وہ کیا ہے نا گڑیا، میں غریب سا بندہ ہوں، تمہاری شاپنگ میں افورڈ نہیں کر سکتا، بس اماں کا ہی حوصلہ ہے جو تمہیں مارکیٹ سے کھینچ کر لے آتی ہیں۔ ہائے اب بندہ کیا کرے، سب چیزیں ہی اتنی پیاری لگتی ہیں، دل کرتا ہے کہ خریدتے ہی جاؤ، اور خرید کر الماری کے کسی کونے میں پھینک دو۔ دلاور نے اس کی زبان کو بریک لگائی، پلیز یہ بات اماں کو نہ کہہ دینا، وہ پہلے ہی بہت باتیں سناتی ہیں، جیسے تم سن کر ان پر عمل کرتی ہو، اور آج کل تو ویسے بھی تمہاری موج لگی ہوئی ہے، ان کی نظر سے دور ہو، جو مرضی کرنا، رہنے دے، ہاک موجے کرنی ہے۔ صفیہ آنٹی اماں سے 2 ہاتھ آگے ہیں، ہر بات پر روک ٹوک، مجھے فیل ہی نہیں ہوتا کہ میں اماں سے دور ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے ان کی کاپی ہیں وہ، جیسے کسی پیج کا پرنٹ نہیں نکلواتے، سیم ویسا ہے صفیہ خاتون، اماں کا پرنٹ ہے، بس یہ ڈیسائیڈ کرنا زیادہ مشکل ہے کہ کون اوریجنل ہے۔ منشا نے شرارت سے کہا، مجھے دادی نے بتایا ہے کہ تم ان سے بحث کرتے ہو، ایسا نہیں کرتے بچے، بری بات ہوتی ہے۔ دلاور نے نرمی سے کہا، چلیے چھوڑیے، یہ بتائیے مجھ سے ملنے کب آئیں گے اور میرا گفٹ کب دیں گے؟ اس نے بات بدلی،
ملنا تو مشکل ہو جائے گا، ابھی نئی نئی جاب ہوئی ہے تو چھٹیاں کرنا اچھا امپریشن نہیں پڑے گا اور گفٹ بھجوا دوں گا۔ اوکے اب آپ سوچے سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، میں اپنی پارٹی جاری کر دی ہوں، اکیلی کیوں کر رہی ہوں؟ حویلی میں سے کسی کو بلا لیتے، حویلی سے کیوں کوئی میرے ساتھ کھائے گا؟ صفیہ آنٹی ہر وقت جتاتی ہیں کہ میں کمیوں کی بیٹی ہوں، لڑکیاں اچھی ہیں، مگر پتہ نہیں میرے ساتھ کھائیں گی بھی یا نہیں، اور لڑکوں میں ماہر بندہ ہر وقت مجھے تانگ کرتا ہے۔ بس عثمان بھائی اچھے ہیں، آپ کو پتہ میں صبح رزلٹ کی وجہ سے بہت پریشان تھی، بابا بھی گھر پر نہیں تو آپ کا نمبر بھی بن جا رہا تھا، تو انہوں نے اسپیشلی شہرزاد کا پتہ کروا کر آئے ہیں۔ اپنی روم میں بولتی وہ دلاور کی خاموشی پر ٹھٹکی۔ بھیا میں کل واپس آ رہی ہوں، اس نے کہا تو دلاور اس کے لہجے کی سنجیدگی محسوس کرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کیوں گڑیا خیریت؟ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کب سے نوٹس کر رہی ہوں، سوچ سوچ کے بات کر رہے ہیں، بولتے بولتے خاموش ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ایک بار بھی آپ نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایسا کچھ نہیں، شاید تھکن کی وجہ سے تھوڑا سست محسوس کر رہا ہوں، ندیمی آواز میں کہا کہ آپ سوچے میں تو ایسے ہی بولتی رہتی ہوں۔ ہاں مگر اس سنڈے کو ضرور ملنے آئیے گا، میں ویٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھنا اور زیادہ میٹھا مت کھانا، جانتی ہو نا دانت میں درد ہوتا ہے۔ یہ تو اتنا میٹھا بیچتے وقت سوچنا تھا۔ ہائی برفی اور چاکلیٹ، اوکے اللہ حافظ۔ اسے نئے سرے سے چاکلیٹ یاد آئی تو اس نے ڈائریکٹ اللہ حافظ کہہ دیا۔ سنو، دلاور کی سنجیدگی سے بھرپور آواز پر وہ ٹھٹکی۔ جی بھیا میں تمہیں بہت مس کروں گا، تم ہمیں بھول تو نہیں جاؤ گی؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ منشا نے اس کی بے مقابل پسینہ بھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بتاؤ نا، اپنے بھیا کو بھول تو نہیں جاؤ گی؟ یاد رکھو گی نا مجھے، اماں جان کو، ہم سب کو؟ بھیا کیا ہو گیا؟ ہوتا ہنسا کہ نشہ کرنا تو نہیں شروع کر دیا؟ اور میں کیوں بلا بھولنے لگی؟ 5 دن بعد فیس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، تو آج سے ٹھیک 3 دن بعد میں شہر واپس آ جاؤں گی۔ سمپل ہے، آپ اتنا سینٹی کیوں ہو رہے ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ نہیں بس ایسے ہی تمہیں مس کر رہا تھا۔ اوکے اپنا خیال رکھنا۔ اوکے مس یو ٹو اینڈ لو یو بھی، بائے، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سکینہ بی نے اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھا، پوچھا۔ پتہ نہیں عجیب سی باتیں کر رہے تھے، ہمیں یاد رکھنا، میں مس کروں گا۔ بلا بلا، مجھے لگتا آپ کے پوتے نے سستی چوٹ سے شروع کر دی، آ جائیے مل کر کھاتے ہیں۔ اس نے ان کے افسردہ ہوتے تاثرات دیکھ کر برگر اٹھاتے ہوئے انہیں دعوت دی۔ یہ گند بلا تو ہی کھا، مجھے تو معاف ہی رکھ۔ وہ نماز کے لیے اٹھ کر جاتے ہوئے بولی۔ دادی یار میں اکیلے پارٹی نہیں کرتی، ایک کام کر، تو حویلی جا، مسرت بی بی سے کہنا وہ تیرے ساتھ کھا لیں گی۔ وہ بولا میرے ساتھ کیوں کھائیں گی؟ منشا نے حیرانگی سے کہا۔ تو جا تو صحیح، وہ خوشی خوشی تیرے ساتھ کھائیں گی، ابھی وہ حال ہی میں بیٹھی ہوگی۔ سکینہ بھی نے اسے شاور اٹھا کر دیا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ حال میں داخل ہوئی تو مسرت بیگم صوفہ پر بیٹھی اس کی قمیض پر کڑھائی کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کی پسند کا کلر پوچھ کر کاٹن سیاہ رنگ کا کپڑا منگوا لیا تھا، جو نہ چونکہ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھی تو وہ جلد از جلد ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ آپ اتنی رات کو کیوں کڑھائی کر رہی؟ صبح کر لیجیے گا۔ منشا اس کے پاس آتے ہوئے بولی، میری بیٹی کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، پھر وہ چلی جائے گی، تو میں نے سوچا کہ اس کے جانے سے پہلے مکمل کر لوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں شاپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ان کے سامنے اسما نے سکینہ بی کو دیا تھا۔ میں کون سا کہیں دور چلی جاؤں گی، بعد میں لے لوں گی، رات کو اتنی نظر لگانا اچھا نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں، تم بتاؤ کوئی کام تھا؟ انہوں نے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بھیا نے چیزیں بھجوائی ہیں، دادی کہتی ہیں میرے ساتھ نہیں کھا سکتی تو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا، آپ کھائیں گی؟ اس نے پوچھا۔ تو وہ مسکرا دی۔ کیوں نہیں، تم بیٹھو، میں پلیٹس لے کر آتی ہوں۔ مسرت بیگم نے فریم میں رکھتے ہوئے اٹھی، بیٹھی، میں لے کر آتی ہوں۔ منشا کچن کی طرف جاتے ہوئے بولے۔ کچن سے 2-3 پلیٹیں لا کر وہ کیک اور برگر نکالنے لگی۔ اتنی ساری چیزیں کون لایا ہے؟ انہوں نے اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرے بھیا دے کر گئے ہیں، بولتے وہ اس نے سر اٹھایا تو ان کو اپنے برابر بیٹھے پا کر بوکھلا کہ ارے آپ نیچے کیوں بیٹھی ہیں؟ جہاں میری بیٹی وہیں میں، چلو تم کاٹو۔ انہوں نے چھری اسے تھمائی، مگر آنٹی اگر مگر چھوڑو، چلو شروع کرو، بلکہ میں تمہیں کھلاتی ہوں۔ مسرت بیگم نے کیک کاٹ کر اس کو کھلایا، اس نے بھی چھوٹا سا ٹکڑا لے کر انہیں کھلایا۔ آپ بہت زیادہ اچھی ہیں، میں آپ کو بہت مس کروں گی اور جب بھی فری ہوئی آپ سے ملنے ضرور آؤں گی۔ اس نے برگر کے پیس اٹھا کر پلیٹ میں رکھا، انہیں پکڑاتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ اپنے گھر۔ منشا نے پانی پیتے ہوئے کہا اور ان کے چہرے مسکراہٹ کی جگہ اداسی نے لے لی۔
اتنے دنوں سے اسے اپنے سامنے دیکھا، وہ بھول گئی تھی کہ اسے واپس بھی جانا ہے، بھلے ہی وہ اس کو سینے سے نہیں لگا سکتی تھی، اس کو پیار نہیں کر سکتی تھی، مگر ہیما وقت اس کی آنکھوں کے سامنے تو رہتی تھی۔ واپس کیوں جانا، یہ ہمارے پاس ہے جو انہوں نے پھیکی سے مسکراہٹ سے کہا۔ میری یونٹ شروع ہو رہی ہے اس سمار سے، پھر اماں اور بھیا بھی بہت اداس ہو رہے ہیں، میں اتنے دن کبھی بھی یوں باہر نہیں رہی۔ آپ سیڈ مت ہو، مجھ سے ملنے آ جائیے گا یا پھر میں آ جاؤں گی۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ کچھ دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتی، اس کی نظر وال کلاک پر تو قریب 11 بجا رہی تھی۔ وہ کہ آنٹی آپ سو جائیے، بہت لیٹ ہو گیا، منشا نے اٹھ کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ منشا وہ حال کے دروازے پر پہنچی تو اسے مسرت بیگم کی آواز سنائی دی۔ وہ رکی تو وہ چلتی اس کے پاس ہے، وہ آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگاتے ہوئے زور سے خود میں بھیج گئی۔ کچھ دیر تک اسے گلے سے لگائے رکھنے کے بعد انہوں نے پیچھے ہٹ کر اس کا گال چوما۔ منشا جو ہونک بنی انہیں ہی دیکھ رہی تھی، ان کے آنسو دیکھتے ہوئے چونکی۔ آنٹی آر یو اوکے؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے انہوں نے محبت سے کہا۔ جانے کیوں؟ ان کے ہاتھ کا لمس اسے جانا پہچانا لگا تھا۔ اس کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتے پا کر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ برتن اٹھانے لگی۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر کندھے اچکاتی باہر نکل گئی۔ ماما میں نے کچھ دن پہلے آپ کے پاس فیس کے پیسے رکھوائے تھے، وہ مجھے دے دے، آج جمع کروا کر آتا ہوں۔ ماہر کچن میں دوپہر کا کھانا بنواتی مسرت بیگم سے کہا۔ سکینہ بھی کی طبیعت خراب تھی تو ان کی جگہ وہ خود کھڑے ہو کر کھانا بنوا رہی تھی۔ اب وہ باہر کی طرف بڑی بی بی جی، بڑی بی بی کہہ رہی ہیں انہیں چائے بنا کر دے۔ فرزانہ نے کچن میں آ کر صفیہ خاتون کا پیغام دیا۔ ماہر تم چل کر بیٹھو، میں ذرا تمہاری دادی کو چائے بنا کر دے دوں۔ وہ واپس چولہے پر جا کھڑی ہوئی۔ ماما مجھے لیٹ ہو رہا ہے، شہراز بھائی اور سیفی نے جمع کروا دی، بس میری ہی رہتی ہے۔ بس 2 منٹ میں چائے بن جائے گی۔ او گاڈ یار ماما دے دے، 9 تو پہلے بج چکے ہیں، میں شہر جاؤں گا پھر دوں گا، آج لاسٹ ڈیٹ ہے، بہت رش ہوگا۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد پھر آواز لگائی۔ پہلے کیا سوئے ہوئے تھے؟ کتنے دنوں سے لے کر رکھی ہوئی ہے؟ مجھے بتا دیں کہاں رکھی ہوئی ہے، میں خود لے لیتا ہوں۔ وہ اٹھ کر دوبارہ کچن میں آیا۔ الماری میں پڑی ہے، جا کر لے لو، عین وقت پر یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کام رہ گیا ہے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ اس نے کمرے میں آ کر الماری سے پیسے نکالے اور پلٹنے لگا کہ اس کی نظر الماری میں بندے چھوٹے سے لاک پر پڑ گئی۔ اس نے بے وجہ اس کا ہینڈل گھمایا تو وہ لاک تھا۔ یہ لاک کیوں ہے؟ ماما تو نہیں لگاتی لاک۔ خیر مجھے کیا؟ وہ بڑبڑاتا ہوا الماری بند کر کے واپس مڑا۔ 1 منٹ، یہ لاک کا مطلب اس میں کچھ ایسا ہے جو سیکرٹ ہے۔ ہمیشہ لاک اسی چیز کو لگایا جاتا ہے جس میں کچھ امپورٹنٹ ہو، فلموں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہائے ماہر اس کی جاسوسی طبیعت اور جاسوسی فلموں سے کچھ زیادہ ہی انسپائر لگتا تھا۔ اس نے احتیاطاً باہر کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ الماری کھولی۔ اس کی چابی کہاں ہوگی؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے سوچا۔ کپڑے آگے پیچھے کرنے پر اسے مسرت بیگم کا چھوٹا سا پاؤچ دکھائی دی۔ اس نے اٹھا کر اسے گنگالا تو اس کے اندر سے چابی چھوٹی سی برآمد ہوئی۔ اس نے لاکٹ کو لگائی تو وہ کھل گیا۔ واہ ماہر واہ، جیتا رہا میرے شیر، تو کتنا جینیس ہے یار، تو کوئی سیکرٹ ایجنسی کیوں نہیں جوائن کر لیتا؟ خود کو داد دیتے ہوئے اس نے لاکر میں جھانکا۔ اس میں ان کا زیور اور دیگر ضروری کاغذات پاک اس کی ایکسائٹمنٹ ملیا میٹ ہوئی۔ دت تیرے کی، کھودا لاکر اور نکلے زیور۔ وہ مایوس ہو کر بند کرنے لگا کہ ایک کونے میں پڑی تصویر کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ساری تصویریں دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن ابھری تھی۔ باقی چیزوں کو ویسے ہی سیٹ کر کے رکھتا وہ تصویریں لیے اپنے کمرے میں آیا اور تسلی سے بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ 2-3 بار دیکھنے کے بعد اس نے اکٹھی کر کے الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپائی اور بیڈ پر آ بیٹھا، آنکھیں بند کی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ اسے مسرت بیگم کی آواز سنائی دی جو اس سے پیسوں کا پوچھی تھی۔ جی ماما مل گئی، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب دیا اور دوبارہ اسی پوزیشن میں چلا گیا۔ جو بات بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی اس کو اس کا دل تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد وہ فیصلہ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نیچے آیا تو منشا فریج سے پانی کی بوتل نکال کر لے جا رہی تھی۔ سنا ماہر نے اسے ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر جلدی سے آواز دی اور تیز تیز قدموں سے اس کی طرف آئی۔ کیا ہے؟ اس نے اکھڑے لہجے میں کہا۔ ماہر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ یہ دیکھو تمہارے بالوں میں کاکروچ ہے، ماہر نے کہا تو اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے اٹک کر کہا۔ مجھے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اگر تم کہو تو نکال دوں۔ اس نے
بتانے کے ساتھ ساتھ مدد کی آفر بھی کی، پر پلیز نکال دو، اوکے کر ریلیکس دو اور واپس اپنی آنکھیں بند کر لو جب تک میں نہ کہوں۔ کھولنا مت، ٹھیک ہے؟ ماہر نے اس کی پوری رنگت دیکھا، ہنسی روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو وہ جٹ سے آنکھیں بند کر کے اس نے اس کے بالوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ آرام سے نکالو، کھینچو تو نہیں۔ منشا کو اپنے بال کھینچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یہ لو ہو گیا، اس نے جوتا مسلتے ہوئے کہا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسرت بیگم کچن سے نکلی تو منشا کی آنکھیں بند کر کے کھڑا ماہر کو اس کے بال جھاڑتے دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ مونٹی، میرے بال میں کاکروچ تھا، اس نے وہ نکالا ہے۔ ان کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے منشا نے جلدی سے صفائی دی، تم ابھی تک یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تم تو کہہ رہے تھے تمہیں جلدی ہے اور ابھی تک گئے نہیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ماہر سے بولی، جی ماما بس جا رہا ہوں، تم بھی جاؤ۔ مسرت بیگم نے منشا سے کہا تو وہ خاموشی سے چلی گئی۔ وہ سارا دن شہر کی ہاک چھان کر شام میں گھر لوٹا تھا۔ شہراز اور سفیان کو اس نے کال کر کے بلا لیا تھا اور ساتھ ہی سختی سے منع کی گھر میں کسی کو نہ بتائے کہ اس نے بلایا ہے۔ وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھے اس کے بولنے کا انتظار کرتے اور وہ باندھ سے بھلائی کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا تو کبھی آ کر ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھ جاتا۔ اب پوٹو بھی کیوں بلایا؟ جب سے آئے ہیں دانتوں کی نمائش کیے جا رہے ہیں۔ سفیان تنگ آ کر بولا، یہ بتاؤ تم لوگوں کی بہن کی کتنی خواہش ہے؟ اب یہ مت کہہ دینا کہ تم بابا کی دوسری شادی کا سوچ رہے ہو۔ شہراز نے تنگ آ کر کہا، بتاؤ نا، اگر تم لوگوں کی کوئی بہن ہوتی تو کیا کرتے؟ ماہر نے اپنی بات دہرائی، اور تو پتہ نہیں مگر تمہیں بھیج کر اسے فراری ضرور دلواتا۔ سفیان نے تب کر کہا، نہیں یار، مشکل ہے، سیکنڈ ہینڈ فراری بھی 25-30 کروڑ کی آتی ہے، اس کو اگر تم گیلا کر کے بھی بیچتے تب بھی تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم نہیں حاصل ہوتی۔ شہراز نے نفے میں سا ہلاتے ہوئے گویا اس کے کم قیمت میں بکنے پر افسوس کا اظہار کیا ہو۔ مجھے لگتا ہے تم لوگ جاننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو کہ میں نے کیوں بلایا، مگر یقین کرو میرے پاس ایسی نیوز ہے کہ سنو گے تو میں شرط یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم لوگ جھوم اٹھو گے۔ ماہر نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہا، میرے خیال سے ہم لوگ اتنی دور سے تمہاری بکواس سننے کے لیے آئے ہیں۔ سفیان نے زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ کا بھی استعمال کرتے ہوئے اس کی کمر میں زوردار مکہ جڑا۔ تو بتاؤ نا، تم لوگوں کی اپنی بہن کو لے کر کیا فیلنگز ہیں؟ ماہر نے کسی ماہر اینکر کی طرح ہاتھ کی مٹھی بنا کر تھوڑی تلے رکھتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کو اس کے لاڈ اترتے، اس کے فرمائشی بول کے اسے تنگ کرتے، لڑتے جھگڑتے، سچ کہوں تو میرے ایسے بڑے ارمان تھے مگر اللہ نے دے کر لے لی۔ شہراز افسردہ ہوا، ہاں واقعی ہی، میں جب بھی کسی بہن کو بھائی سے فرمائشیں کرتا یا بھائی کو بہن کے لاڈ اٹھاتی دیکھتا ہوں تو بہت دل کرتا ہے کہ سمیرا آپ ہی لوگوں سے دادوں کو بات کرنا پسند نہیں کہ سگی بہنیں نہیں، نامحرم ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کاش ہماری بھی کوئی بہن ہوتی۔ سفیان نے کہا، اور اگر میں کہوں کہ ہماری بھی بہن ہے تو؟ ماہر نے سسپینس کریٹ کیا، بہن تو تھی ہی مگر بچپن ہی فوت ہو گئی تھی۔ خیر تو بتا، اتنی رازداری سے کیوں بلایا؟ شہراز نے اپنے بلائے جانے کی وجہ جاننی چاہی۔ ہماری بہن نہ صرف زندہ بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ہیں۔ ماہر نے اپنی بات کے رد عمل میں ان کے تاثرات دیکھنا چاہا مگر وہاں پر ناٹ انٹرسٹڈ کا بورڈ آویزاں تھا۔ واو، دیٹس گریٹ نیوز، تالیاں پھر۔ سفیان نے طنز کیا، میں سنجیدہ ہوں یار، اس نے منہ لٹکاتے ہوئے کہا، نان سیریس بندے کا یہی تو رونا ہوتا کہ سیریس موقع پر بھی اسے کوئی سیریس نہیں لیتا۔ اسے چیخ کر کہنا پڑتا کہ بھائی میں سنجیدہ ہوں، تم بھی مجھے سنجیدہ لے لو۔ شٹ اپ ماہر، تمہیں اور کوئی شوشا نہیں ملا؟ مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم محض شرارت میں بلا رہے ہو تو کبھی نہ تھا۔ اچھی خاصی میری کرکٹ پریکٹس چل رہی تھی، شہراز نے غصیلے لہجے میں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ روحان سا ہوا، ان کی بے یقینی نے اس کی سرپرائز اور ایکسائٹمنٹ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ دیکھ، اگر تو یہ مذاق ہے تو بہت برا ہے، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا، شہراز نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف آئے، تصویریں نکال کے ان کے سامنے رکھی، پہلے یہ دیکھو باقی پھر بتاتا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ سفیان نے تصویریں اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو ماما اصفی بھائی ہیں، سفیان نے تصویریں دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ میں یہ کون ہے؟ شہراز نے ان کی گود میں چھوٹی سی بچی کی طرف اشارہ کیا۔ مزید 10-15 تصویریں تھیں جن میں اسی بچی کی 4 سال تک کی تھی، کسی میں مسرت بیگم کی گود میں تو کسی میں اسفند کی گود میں اور کندھے پر بیٹھی تھی۔ ماہر نے مزید تصویر ان کے سامنے رکھی جو صرف اکیلی منشا کی تھی۔ یہ تو وہی لڑکی ہے نا منشا سکنابی کی پوتی، اس کی تصویریں تمہارے پاس کیا کریں؟ شہراز نے حیرانگی سے کہا، یہ ان کی پوتی نہیں، ہماری بہن ہے، تم اتنے مسوخ سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ شہراز اس کے بہتر لہجے پر چونکا۔ یہ دیکھو یہ ڈی این اے کی رپورٹ، اس نے رپورٹ نکال کر ان کے سامنے کی، یہ تو تمہاری اور شہراز کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی
پھٹنے کے قریب تھی منشا کی ماہر نے مسکراتے ہوئے کہا انبلیویبل۔ سفیان اس کے ہاتھ سے رپورٹ لے کر دیکھتے ہوئے بولا مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ۔ شہراز نے سنجیدگی سے کہا تو ماہر نے اسے بتانا شروع کیا کہ کیسے اسے اسمن پر شک ہوا، کیسے اس نے اس پر نظر رکھنی شروع کی اسپی بائی کے اس کے یوں آگے پیچھے گھومنے پر مجھے لگا تھا کہ کوئی اور معاملہ ہوگا، مگر یہ تو بات ہی اور نکلی۔ بات کے اختتام پر وہ ہنستے ہوئے بولے انٹرسٹنگ۔ سفیان زیر لب بڑبڑایا۔ انٹرسٹنگ۔ سفیان زیر لب بڑبڑایا۔ میری بات دھیان سے سنو، پتہ نہیں کس وجہ سے ماما نے اتنی بڑی بات چھپائی، اس لیے جب تک ماما اسپی بائی سے بات نہیں ہو جاتی تم اپنا منہ بند رکھنا، ایسا نہ ہو تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے وہ کسی خطرے میں پڑ جائے۔ شہراز نے سختی سے کہا جانتا ہوں بھائی، اب اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں۔ انہوں نے منہ بنایا چلو نیچے چلتے ہیں، مجھے دیکھنا ہے اپنی بہن کو۔ سفیان کا اشتیاق دیدی نے تھا کہ تو ایسے رحم جیسے پہلے نہیں دیکھا۔ شہراز نے اسے گوڑا پہلے تو ایسے ہی دیکھا تھا، اب اپنی بہن کو دیکھوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ ان دونوں کو ایکسائٹڈ ہو کر باہر نکلتے دیکھا شہراز نے ٹوکا تو وہ دونوں سہلاتے باہر نکل گئے۔ نیچے گئے تو اپنی محسوس جگہ یعنی پلر کے بعد بیٹھی کو کتاب پڑھی تھی۔ مسرت بیگم نے دلاور سے کہہ کر اس کو مزید کچھ دن تک روک لیا تھا۔ اس کی فیس پہلے بھی اسفند ہی جمع کرواتا تھا، اس بار بھی وہ 2 دن پہلے جا کر جمع کروایا تھا۔ منشا کے شہر کے لیے نکلنے سے پہلے دلاور نے اسے فون کر کے کہا کہ اس کی فیس میں نے دے دی ہے، اس لیے وہ اپنی چھٹیاں ختم ہونے تک رہ سکتی ہے۔ وہ آگے پیچھے نچلی سیڑھی پر آ کھڑے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ بھائی اس کی آنکھیں تو بالکل ماما جیسی نہیں ہیں۔ سفیان نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا ہاں ماما کی آئیز کا کلر بھی سیم ہی ہے، گرے آئیز۔ شہراز نے مسکراتے ہوئے کہا بلی بے ساتھ ماہر کے منہ سے نکلا تو وہ تینوں مسکرا دی۔ ارے ہاں ایک بات تو میں بتانا ہی بھول گئی، یہ بلی ہماری ہی یونی میں پڑھتی ہے۔ نہ کر سفیان اچھا ہاں، وہ اس سیمسٹر میں ٹاپ کی، اس نے پرسوں اسفی بھائی اس کا رزلٹ لے کر آئے ہیں، میں نے تب دیکھا تھا۔ وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ شہراز نے پوچھا۔ آپ کی اور میری جونیئر ہے۔ اوہ، اور تیرا رزلٹ کیا رہا؟ شہراز اس کی طرف مڑا۔ وہ لوگ وہیں کھڑے صفیہ خاتون کی کڑی نظروں سے بے خبر سرگوشی میں باتیں کیے جا رہے تھے۔ ایسی باتیں نہیں پوچھتے ہیں، مجھ سے پوچھ لیں جناب کی کیلکولیس رہ گئی ہے۔ سفیان جوش سے بولا تو وہ ماہر نے اسے آنکھیں دکھا جب دھیان الٹے کاموں کی طرف ہوگا تو یہی ہوگا، بلا بائی کو بتایا ہے؟ شہراز نے اسے گھٹے پوچھا۔ بائی کو بتا کر کیا کرنا تھا؟ ایک بک ہی ریپیٹ کرنی پڑے گی، کر لوں گا، اور چلو یہاں سے دادی ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ ماہر نے اس کی توجہ صفیہ خاتون کی طرف مبذول کروائی۔ وہ سب وہاں سے حال میں آ بیٹھے، ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ وہ کہے بغیر اسے بھی دیکھ لیتے جو پوری توجہ کے ساتھ کتاب میں مگن تھی۔ دن ڈھلنے سے پہلے اسمن بھی واپس آ گیا تھا۔ ان سب کو حال میں بیٹھا دیکھا ان کے پاس ہے تم لوگ یوں اچانک بنا بتائے ہی آ گئے؟ خیریت؟ کچھ ضروری کام کی وجہ سے آنا پڑا۔ آپ بتائیے آج کل کیا چل رہا ہے اور یہ اس میں کیا ہے؟ شہراز نے اسمن کا لایا ہوا چاپر ٹیبل پر سے اٹھایا۔ وہی روٹین کے کام کاج، اور یہ منشا کا ہے۔ منشا بچے یہاں؟ اسمن نے اسے آواز دی۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے شہراز سے چاپر لے کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہو آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے اس کے ہاتھ سے چاپر پکڑے بغیر پوچھا۔ یہ تمہارے بھائی کی طرف سے تمہارا گفٹ ہے، میرا مطلب ہے کہ تمہارے بھائی نے دی ہے۔ اس کی حیرانگی سے دیکھنے پر اسمن بات بدل گیا۔ سفیان ماہر اور شہراز کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ بھیا یہاں آئے ہیں، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بڑھی کہ اسمن نے اسے روکا۔ وہ یہاں نہیں ہے، مجھے شہر میں ملا تھا، اس نے یہ دیا کہ وہ ابھی آ نہیں سکتا، سو یہ میں تمہیں دے دوں۔ اسمن نے بے دلی سے مسکراتے ہوئے کہا مجھے نہیں چاہیے، پرسوں بھی چیزیں بھجوا دے، خود نہیں آئے اور آج بھی گفٹ بھیج دیا، اب صبح انہیں واپس کر دینا۔ وہ واپس جا کر اپنی جگہ پر بیٹھی۔ یہ تو رکھ لو۔ اس نے گفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے نہیں لینا، آپ ان کو دے دینا، خود آتے نہیں اور چیزیں بھیج دیتے ہیں۔ اس نے نفی میں سر لایا تو اسمن خاموش ہو گیا۔ جانتا تھا کہ اگر اس نے کہہ دیا تو اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دیکھیے تو صحیح اس منشا کے بائی نے کیا بھجوایا؟ ماہر نے شاپر اٹھاتے ہوئے لفظ بائی پر حصہ زور دیا۔ ادھر اس نے شاپر میں سے نکالنے کو ہاتھ بڑھایا۔ وہاں منشا کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک زبردستی کے انسان۔ اس سے پہلے ماہر نکالتا کڑک دار آواز میں کہتی وہ اس کے سر پر پہنچی۔ اسمن جو صوفے پر آنکھیں باندھ کیے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جڑ سے آنکھیں کھولتا سیدھا ہوا۔ خبردار جو میری چیزوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھ سے چاپر چھینتے ہوئے بگڑ آئی۔ وہ جب بھی تک اس کی پکار سے ہی
معطا حیرت میں مبتلا تھا، اس کی دھمکی سن کر آنکھیں پھاڑتا اٹھا۔ مگر ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں نہیں چاہیے۔ اسے واقعی اس کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کہاں ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے اور کہاں بلیوں کی طرح گڑا رہی ہے۔ میری چیزیں میرے بھائی نے دی ہے، چاہے میں رکھوں یا پھینکوں، تم کون ہوتے بیچ میں کودنے والے؟ اس نے اسی انداز میں کہا، زندگی میں پہلی بار ماہر لاجواب ہوا تھا۔ عصمت کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ مگر دکھاؤ تو صحیح کیا گفٹ ملا؟ ماہر ڈھیلے انداز میں بیٹھے ہوئے بولا۔ کہ سوچ میں نے تمہیں کبھی کوئی چیز کہی ہے مجھے دکھاؤ؟ اور ویسے بھی کچھ دن پہلے تم نے ہی کہا تھا کہ میں تم لوگوں کی ملازمہ ہوں، تو صاحب لوگوں کو ملازموں کی چیزیں دیکھنا زیب نہیں دیتا۔ عجیب لڑکیوں میں صرف دیکھنے کو ہی بول رہا ہوں، کھا تو نہیں جاؤں گا، بس میری مرضی، دکھاؤں یا نہیں؟ وہ شاپر لے کر واپس جانے کو پلٹی۔ دکھاؤ تو صحیح، آخر گفٹ کیا ملا ہے اب کی بار؟ شہراز نے کہا، اوگے صرف آپ کے لیے دکھا رہی ہوں، ورنہ یہ مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا، بندر کہیں کا۔ آخر یہ بات اس نے منہ میں ہی کہی، مگر آواز اتنی ضرور رکھی کہ ماہر سن لے۔ اپنے بارے میں اس کے خیالات جان کر وہ چل کر رہ گیا۔ یہ مجھ سے نہیں کھل رہا، آپ کھول دیں۔ اس نے ڈبہ شہراز کی طرف بڑھایا۔ لاؤ میں کھول دیتا ہوں۔ ماہر نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھایا۔ واہ میں وہ اسے گوری دکھاتی شہراز کی طرف متوجہ ہوئی، جو پیکنگ اتار کر ڈبے میں سے لیٹسٹ ماڈل کا آئی فون نکال رہا تھا۔